جن جن بچوں نے حصہ لیا ہم ان کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ نے یاد کیا، حضور کی سیرت کے 100-200 سوالات آپ نے یاد کیا۔ آپ نے جو سوال یاد کیا آپ نیت کرو انشاءاللہ اس کو زندگی بھر یاد رکھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ یہ سوال صرف یہاں تک نہیں تھے، پینشن ہال تک، امتحان دینے تک، آپ نیت کرو انشاءاللہ اس کو زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ کل حشر کے میدان میں جب رسول اللہ سے آمنا سامنا ہوگا تو حضور دیکھ کے یہ کہیں گے یہ وہ تھے جنہوں نے بچپن میں میری سیرت یاد کیا۔ رسول اللہ اللہ کے حضور سفارش کریں گے اور شفاعت کریں گے۔ اور یاد رکھو ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرنا ہے؟ زور سے بولو۔ پوری دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنا، اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرنا، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، اپنے دوست سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے۔ مسلمان اگر رسول سے سچی محبت کریں اور سچا تعلق رکھیں تو انقلاب برپا ہوگا، عزت مسلمانوں کو ملے گی، غلبہ مسلمانوں کا ہوگا۔ آج ہماری محبتیں صرف زبان پہ ہیں، ہماری محبتیں نعروں میں ہیں، ہماری محبتیں چیخ و پکار میں ہیں، محبت ہماری عمل میں نہیں ہے۔ صحابہ رسول اللہ کو ہر چیز سے زیادہ چاہتے تھے، اپنی جان سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ چاہتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت ابوبکر تو پہلے مسلمان ہوئے، ان کے والد ابو قحافہ بعد میں مسلمان ہوئے، غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے۔ باپ بیٹے دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو ابو قحافہ نے کہا، حضرت ابوبکر کے والد نے حضرت ابوبکر سے کہا بیٹے جنگ کے میدان میں کئی مرتبہ تم میری تلوار کے نیچے آ گئے، میں چاہتا تو تلوار سے تمہاری گردن اڑا سکتا تھا اور تمہیں مار سکتا تھا، لیکن بیٹے کی محبت غالب آ گئی اور میں نے تمہیں بیٹا سمجھ کے معاف کر دیا اور چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابوبکر نے اپنے باپ سے کہا ابا جان کاش آپ بدر کے میدان میں میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں آپ کو باپ سمجھ کے معاف نہیں کرتا تھا، رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے مار دیتا تھا، حضور کا دشمن سمجھ کے جہنم رسید کر دیتا تھا، میں آپ کو باپ سمجھ کے معاف نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر کے والد کافر تھے، مشرک تھے، بات ہو رہی تھی، ان کے والد نے حضور کی شان میں گستاخی کیا تو حضرت ابوبکر نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور باپ کے گال پہ اتنی زور سے تماچا مارا، ان کے بوڑھے باپ پیچھے گرے، حضور کو پتا چلا تو حضور نے فرمایا ابوبکر تم نے کیوں مارا؟ کہا اللہ کے نبی اس وقت تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو باپ کی گردن اڑا دیتا، میں سب برداشت کر سکتا ہوں، نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، حضور کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ عورتوں نے بھی رسول اللہ سے سچی محبت کی اور محبت کا ثبوت پیش کیا، چاہتی تھی یہ کہ میرے بچے نبی کے نام پہ قربان ہو جائیں، میرے شوہر نبی کے نام پہ قربان ہو جائیں، چاہتی تھی ہم بھی نبی کے نام پہ قربان ہو جائیں۔ سچی محبت تھی ان کی زندگیوں میں، امتحان کے لیے سوالات یاد نہیں کرتے تھے، ان کو حضور کی ہر چیز یاد تھی۔ آپ پڑھیں گے کتابوں میں، حدیث کے ذخیروں میں رسول اللہ کی ہر چیز محفوظ ہے، آپ کے سر میں کتنے بال سفید ہوئے تھے وہ بھی محفوظ ہے، آپ کی بکریوں کے نام کیا تھے، کتنی بکریاں تھیں وہ بھی حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، آپ کے نالین شریفین کتنے تھے، کتنے انچ کے تھے، کیسے بنے ہوئے تھے، آپ زندگی میں بیٹھتے کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، آپ مسکراتے کیسے تھے، آپ بولتے کیسے تھے، آپ کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیسے تھا۔ دنیا میں جتنے لوگ آئے کسی کی ایسی تاریخ محفوظ نہیں ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور آپ کی ہسٹری محفوظ ہے۔ ہم نبی سے سچی محبت کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اگر ہماری محبتیں زبان پہ ہوں گی اور دل میں نہیں ہوں گی، عمل میں نہیں ہوں گی تو ہم دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، ہم آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ یہ سارا پروگرام اور یہ آپ کو سوالات کی تیاری یہ سب اس لیے کرائے گی کہ ہمیں نبی سے سچا عشق اور سچی محبت۔ آپ نیت کرو انشاءاللہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے۔ یہ کیسی محبت، ہم کیسے مسلمان؟ 60 سال کے مسلمان کو پوچھو حضور کے نانی کا نام کیا ہے نہیں بتا سکتے، حضور کے نانا کا نام پوچھو نہیں بتا سکتے۔ مسلمان دعوے کرتے ہیں حضور کی سونے کی سنت پوچھو نہیں بتا سکتے، کھانے کی سنت پوچھو نہیں بتا سکتے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، آپ کا برتاؤ کیسے تھا، اخلاق کیسے تھے، پوچھو نہیں بتا سکتے۔ اور یاد رکھو رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت زندگی کی جوڑنے کی سنت ہے، محبت کی سنت ہے۔ آپ نے محبت کے پھول کھلائے، نفرت کو ختم کیا، لوگوں کو بتایا کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے آئے، نفرت کرنے کے لیے نہیں آئے۔ حضور کی پوری سیرت پڑھو، آپ کو پتا چلے۔ آج مسلمان کو کاٹ رہا، مسلمان کا دشمن بنا ہوا، مسلمان کئی فرقوں تنظیموں میں بٹے ہوئے۔ آپ نیت کرو ہم انشاءاللہ متحد رہیں گے اور دنیا میں اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، تکلیف نہیں دیں گے۔ حضور نے فرمایا سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آپ بولو سب سے اچھا انسان کون ہے؟ بولیے جلدی بولو، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ زور سے بولو جی، زور سے بولو۔ حضور بولے سب سے اچھا انسان کون ہے؟ حضور بولے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسانوں کے ساتھ محبت کرے، خیرخواہی کرے، ہمدردی کرے، وہ سب سے اچھا انسان۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ نہیں کہا مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ نہیں کہا نمازیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ نہیں کہا صرف پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہر انسان کے ساتھ، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضور کے راستے میں ایک نوجوان کانٹے بچھاتا تھا، حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتا تھا، آپ کو تکلیف دیتا تھا، آپ کو پریشان کرتا تھا، بیمار ہوا۔ حضور نے فرمایا ارے وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ بیمار ہو گیا۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے کہا ارے بیمار ہوا اور آپ نے مجھے بتایا نہیں، چلو چل کے اس کی عادت کریں۔ حضور اس کی بیمار کرسی کے لیے گئے، اس کے گھر گئے، اس کے سرہانے بیٹھے تو اس کا باپ ڈر گیا، ڈر کے کہنے لگا دیکھ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو بدلہ لیں گے، پورا بدلہ لیں گے۔ حضور نے اس کے سر پہ اپنا نبوت والا ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہا گھبراؤ مت، آج ہم بدلہ لینے نہیں آئے، آج ہم تمہاری تیباداری کرنے آئے، بیمار پرسی کرنے آئے۔ ہمیں بعد میں پتا چلا تم بیمار ہو گئے، کاش پہلے پتا چل جاتا تو مشکیزوں میں پانی لا کے تمہارے گھر میں دیتے، پہلے پتا چل جاتا دوا لا لیتے، پہلے پتا چل جاتا دعا دے دیتے، پہلے پتا چل جاتا تو تمہارے پاس آ کے تمہاری عادت کرتے۔ حضور نے اس کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا۔ جب رسول اللہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا اب بھی تم نے مجھے نہیں پہچانا، اب بھی رسول نہیں مانتا؟ تو اس بچے نے باپ کو دیکھا تو باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ ان جیسی محبت ماں اپنے بچے سے نہیں کرتی، باپ اپنے بیٹے سے نہیں کرتا۔ یہ کتنی محبت کر رہے ہیں، یہ محبت کے مجسمے ہیں، سراپا محبت ہے، ان جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بچے نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ آگے بڑھے، باپ نے دامن پکڑا اور پکڑ کے کہا آپ نے بچے کو جہنم سے بچایا، ہمارا کیا قصور، ہم نے کیا کیا؟ حضور نے پورے گھرانے کو کلمہ پڑھایا، سب جہنم سے بچے۔ آپ آگے بڑھے، گھر کے باہر نکلے تو رونے کی آواز آئی، آپ پلٹ کے واپس آئے تو پتا چلا اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اتنی محبت، سب سے زیادہ احسان پوری زندگی میں ہمارے اوپر کس کا ہے بولو؟ سب سے زیادہ احسان ماں کا، باپ کا، بھائیوں کا، استاذ کا۔ سب سے بڑا احسان پوری زندگی میں ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہماری ماں ہمارے لیے اتنا نہیں تڑپی، اتنا نہیں روئی جتنا رسول اللہ روئے۔ ہمارے لیے ہمارا باپ اتنا نہیں رویا جتنا رسول اللہ روئے۔ ہمارے استاد ہمارے لیے اتنی دعا نہیں کرے جتنی رسول اللہ ہمارے لیے دعا کرے۔ 5 گھنٹے کسی کی ماں لگاتار کسی بچے کے لیے آج تک دعا کری؟ 5 گھنٹے، 5 گھنٹے حضور عرفات کے میدان میں جبل رحمت پہ کھلے آسمان کے نیچے 5 گھنٹے آپ نے میرے لیے، آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے لیے دعا کی۔ عشاء کی نماز کے بعد سے فجر تک کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کری؟ بولو جلدی بولو۔ کوئی باپ دعا کرا؟ کوئی استاد اپنے شاگرد کے لیے دعا کرا؟ حضور عشاء کی نماز کے بعد سے فجر تک دعا کرے بدر کے میدان میں، کہا اللہ اے اللہ میری امت کو بچا لے، ان کی حفاظت فرما، اور ایک ایک آدمی تک کلمہ پہنچا۔ پوری رات سجدے میں سر رکھ کے آپ دعا کریں۔ سب سے بڑا احسان میرے بچیوں حضور کا ہے، اس لیے سب سے زیادہ سیرت کس کی یاد ہونا؟ کھیلنے والوں کی کے تذکرے، ناچنے والوں کے، ہیروؤں کے، فلم بنانے والوں کے، گندے لوگوں کی ہسٹری آپ یاد کریں گے یا رسول اللہ کی ہسٹری یاد کریں گے؟
یہ لوگ پردے کے پیچھے الگ ہے، پردے پہ الگ ہے. جو لوگ آپ جو چیز پردے پہ نظر آتی وہ نہیں ہے. پردے کے پیچھے ان کی زندگی دیکھیے، وہ پھسل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، جینے کے لیے مر رہے ہیں، سکون حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا گھوم رہے ہیں. یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہو سکتے. ہم سب کی آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا؟ آج سے آپ نیت کرو ہم سب سے زیادہ ذکر اپنے گھر میں اور ہر جگہ اسکول میں حضور کا کریں گے. ایک مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکر. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. باپ سے محبت ہے تو باپ کا ذکر زیادہ ہے، ماں سے محبت ہے تو ماں کا ذکر زیادہ ہے. ہمیں حضور سے محبت ہے تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے ہم رسول اللہ کا ہمیشہ تذکرہ کریں گے. اور حضور کا تذکرہ یہ ہے ہر وقت حضور کی سنت یاد رکھنا. سونے کی سنت کیا ہے یاد رکھنا، کھانے کی سنت یاد رکھنا، بیٹھنے کی سنت، زندگی گزارنے کی سنتیں یاد رکھنا ضروری ہے. تو آپ نیت کرو اس سیرت کو، اس کا مقصد نچوڑ لب لباب یہی ہے کہ ہماری زندگی رسول اللہ کی زندگی سے میل کھائے. ہم حضور کی سنت کے سانچے میں ڈھلیں، ہم رسول اللہ کے رنگ میں رنگیں، ہمیں رسول اللہ سے سچی محبت کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ. یہ تو ٹریلر ہے آپ کے لیے. 200 سوال آپ کو یاد دلا کے آپ کو چسکا لگایا گیا کہ دیکھو دنیا کے سب سے عظیم انسان کی عظیم سیرت آپ کو یاد کرو. یہ تو پہلا سبق ہے آپ کے لیے. ابھی پوری کتاب باقی ہے. حضور کی پوری زندگی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور جب بھی ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ یہ سیدھی جمعیت کے جو علماء ہیں جنہوں نے آپ کے لیے پروگرام رکھا، ایک پروگرام رکھنے میں کتنی محنت لگتی معلوم آپ کو؟ رات دن ایک کرنا پڑتا. پورے اسکولوں کو جانا پڑا ان کو، ان کے چپل گھیسے، اپنا کام چھوڑ کے اسکول گئے، اسکول والوں سے منت سماجت کرے، ان کو بولے کہ ہم ایک پروگرام رکھنا، آپ کے بچوں کو اس میں شریک کیجیے. پھر پیرنٹس سے بات کرے، پھر یہ پروگرام حال جس میں یہ پروگرام ہے ان سے بات کرے. پھر آپ کے لیے سند تیار کی گئی، انعامات کے لیے لوگوں کی چھٹیوں میں ہاتھ ڈالا گیا کہ بچیاں حصہ لے رہے، بچے حصہ لے رہے، آپ ان کو انعام دیجیے. مہینے پہلے یہ پروگرام طے ہوا، مہینے سے ان کے راتوں کی نیند اڑی. پتا چلا جو صدر ہے سیدھی جمعیت کے مفتی سلیم صاحب، سیکرٹری صاحب، محبوب صاحب وغیرہ رات بھر فنکشن ہال میں تھے، صبح تک فنکشن ہال میں تھے، پوری رات یہاں کے انتظامات میں تھے یہ لوگ. اللہ ان کو جزا خیر دے. ایک پروگرام کرنے کے لیے مہینوں سے ان کی راتوں کی نیند اڑی. ان کو کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، کھانا آگے پیچھے کر رہے، گھر کا کام چھوڑ کے، مصروفیات چھوڑ کے آپ کے لیے انہوں نے محنت کی. ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. جن لوگوں نے ہمارے پروگرام میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں پھر سے تمام پیرنٹس کو مبارکبادی دیتا ہوں. زمانہ حالات بدل رہے ہیں. لوگوں میں شوق ہے اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولوں میں پڑھانے کا، اسلام سے دور کرنے کا. میں آپ کو کیا بتاؤں کتنے پیرنٹس آگے روتے ہیں ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے. کتنے پیرنٹس آگے بولتے ہیں بچے بڑے ہو گئے اور بچوں کو بول رہے کہ ہماری بات مانو تو کتنے بچے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تعلیم وہ جس میں بندہ اللہ کو پہچانے، جو اللہ کو پہچانے گا وہ ماں باپ کو ضرور پہچانے، اور جو اللہ رسول کو نہیں پہچانے گا وہ ماں باپ کو نہیں پہچانے. کتنے بچے جائیداد کے لیے ماں باپ کا مرڈر کر رہے ہیں، ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں، گھر کے لیے، زمین کے لیے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں اور ماں باپ کو مرڈر کر رہے ہیں. آپ بہت مبارکباد ہیں، مبارکبادی کے مستحق ہیں. آپ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ان کو دینی تعلیم دیں گے آپ انشاءاللہ. اپنے بچوں کے دین ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. کریں گے. حالات بہت خراب ہیں. دیکھیے 8 لاکھ بچیاں ہندوستان میں غیروں کے پاس چلی. 8 لاکھ بچیوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا. اپنے بچوں کے دین ایمان کی آپ حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.